ایک جلد اول ہے، اس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال، تو رسول اللہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین نصیحت ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا قلنا، صحابہ نے کہا، ہم سب نے کہا، قلنا، ہم سب نے لمن مل کر کہا، لمن قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ دین کس کے لیے نصیحت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الدین النصیحۃ. قلنا لمن قال للہ، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیرخواہی ہے اللہ کی، کتاب اللہ کی، رسول اللہ کی، اور ائمہ مسلمین کی، اور عام مسلمانوں کی. دین خیرخواہی کرتا ہے یا دین خیرخواہی ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، کتاب اللہ کے لیے، اور رسول اللہ کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمۃ المسلمین کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. اب اللہ کے لیے دین نصیحت ہے. یہ میں نے چند گزشتہ ذوالحجہ کے اندر محرم سے پہلے پچھلے یعنی ذوالحجہ جو اسلامی آخری مہینہ ہے بار تھا، اس کے اندر بھی میں نے اس پہ کچھ بات کی تھی. اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بڑی تعریف فرمائی اور صحابہ سے بیعت لی کہ تم نے اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمیشہ صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے، ان کے معاملے میں حق تلفی نہیں کرنی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن جریر بن عبداللہ یقول بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم. رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنا پر بیعت کی. یہ میں یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کروں گا. آپ کی دوسری حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کاموں کے کرنے کی بیعت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم دل سے سننا اور حضور کے ہر حکم پر عمل کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان تمام چیزوں پر بقدر استطاعت عمل کرنے کی تلقین فرمائی. یہ میں نے چند حدیث آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف سے، میں نے آپ کی کتاب الایمان سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب ان تمام چیزوں کے اندر اس کے بعد دوسری چیز ہے اللہ کی خیرخواہی. اللہ کے لیے خیرخواہی، اللہ کے لیے خیرخواہی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نام و صفات اور رب العالمین جل جلالہ کے تمام احکامات کو تسلیم کرے اور اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرے. اللہ کی کتاب کے لیے رب العالمین جل جلالہ کی کتاب کے اندر اس کی تلاوت کرنا، اس کے تمام احکامات کو بجا لانا اور اس رب العالمین جل جلالہ کے تمام فرامین کو سمجھنا، سننا، اس قرآن عظیم قرآن رشید کے اندر جو فرائض علوم موجود ہیں ان تمام فرائض کو سیکھنا، یہ کتاب اللہ کے لیے خیرخواہی ہے. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیرخواہی دین یہ ہے، دین کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر احکامات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دینا. اپنے عقل کے باطل پرستی کا دور ہے، لوگ اپنے عقلوں کے دورے دورتے ہیں. فلاں بندے نے یوں کر دیا میرا خیال ہے وہ یہی ہے، فلاں بندے نے یوں کر دیا میرا خیال ہے یوں ہی ہے.
اب اپنے خیال کے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، سننا ہے تو فرمان خدا سننا ہے، کہنا ہے تو فرمان رسول کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو بس میری عقل، میری چاہت، میری آرزو، میری منشا، میری طبیعت، اس کے آگے کچھ نہیں، مجھے یہی قبول ہے۔ اب آج کے دور کے اندر قیاس آرائیاں اور ایک شخص دوسرے کے بارے میں جو سوچ رکھتا ہے، ارے ایک نہیں ایسا، کچھ لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ دوسرے کے بارے میں کیا سرائی کر رہا ہوں، او جی میں نے جناب والا اس کو سود لیتے دیکھا، میں نے جناب والا اسے زنا کرتے دیکھا، میں نے جناب والا اسے فلم دیکھتے دیکھا ہے، میں نے جناب اس کو یہ گناہ کرتے دیکھا ہے، میں جناب اس کو جانتا ہوں وہ یہ کام کرتا ہے۔ اب وہ حالانکہ پوشیدہ باتیں ان کا اظہار کرنا ہم پر لازم بھی نہیں، بعض صورتوں میں ایسے اشخاص کے لیے غیبت کا دروازہ کھلتا ہے، جائز ہے کہ جو ناصح ہوں، نصیحت کرنے والے ہوں، جن کا کام لوگوں کی اصلاح کرنا ہو، وہ ان لوگوں تک ان لوگوں کی بات اس شخص کو بتائیں جو اس کی اصلاح کر سکے، ورنہ کسی صورت میں جائز نہیں کہ جناب کو گھر اور خواتین، خاص کر بالخصوص خواتین کہ جو ہر جملے کے اندر، ہر الفاظ کے اندر دوسری اسلامی بہنوں کے بارے میں، دوسری خواتین کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے ہوئے غیبت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے اوپر بڑی سخت ایک بات یاد آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو خواتین لائی گئی، قصہ مختصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان سے تازہ خون کی بدبو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، یہ تازہ گوشت کھا کے آئی ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو، وہ دونوں خواتین کہنے لگی ہم نے تو گوشت دیکھا ہی نہیں، تو کھانا کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے گوشت کھایا ہے۔ اب انہوں نے جب رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے کھایا ہے، یہ خاموش ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا آپ کیا کرو یا الٹی کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب انہوں نے جب دونوں خواتین نے الٹی کی تو تازہ خون کے لوکڑے، تازہ گوشت کے لوکڑے وہ باہر نکل آئے۔ اب وہ حیران و پریشان ہو گئی یا رسول اللہ یہ گوشت کہاں سے آیا، ہم نے تو کھایا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ تمہاری اپنی مردہ بہن کا تم نے گوشت کھایا ہے۔ جس اسلامی بہن، جس خواتین، جس خاتون کا تم نے ذکر و رد کیا، تم نے اس کی غیبت کی، تم نے اپنی مردہ بہن کا گوشت کھایا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دن کو دوست کی اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے تھے، جب رات کو اپنے گھر گئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوئے، خواب میں کسی شخص نے آپ کے سامنے ایک بادشاہ کی بڑی لاش لا کے رکھی، اور کسی نے کہا کہ کہنے والے نے خواب میں کہا کہ اے فلاں یہ گوشت اٹھا کر کھاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ گوشت ایسا تھا کہ سڑا ہوا بدبودار تھا، میں نے جب کپڑا اٹھایا دیکھا وہ میرے بادشاہ کی لاش تھی، وہ بادشاہ کی لاش تھی۔ اب کیا ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ گوشت بدبودار ہے اور انسان کے گوشت میں کیسے کھاؤں، کچا گوشت کیسے کھاؤں بدبودار؟ تو کہنے والے نے کہا اے فلاں آج دن کے اندر اور فلاں محفل کے اندر تو بڑے مزے لے کے کھا رہے تھے۔ کہا میں نے تو کچھ نہیں کھایا۔ کہا وہ جو غیبت ہو رہی تھی وہی تو تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا خدا کی عزت و جلال کی قسم میں نے غیبت کے معاملے میں ایک جملہ تک نہیں کہا۔ کہنے والے نے کہا کہ تو نے کہا تو نہیں، لیکن تو اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے سن تو رہا تھا، خاموشی سے سن تو رہا تھا۔ اب سننا کی یہ وعید ہے، سورہ ہمزہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہمزہ، پارہ نمبر یہ 30 کی آخری سورتوں میں سے 11ویں سورت ہے۔ یہ وضاحت غیبت کی مذمت بیان کی گئی، وہاں اس چیز کو مذموم کہا گیا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کی کھانے کی طرح ہوگا۔ کل بروز قیامت ایسے لوگ جو مومنین مسلمانوں کی غیبت کرنے والے، ان کے پیر کے پیچھے برائی کرنے والے ہوں گے، کل قیامت کے روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ لوگ آئیں گے تو کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین جل جلالہ جب نامہ اعمال پیش کروائے گا تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوگی، بدو کے پر برے لوگ جو ہوں گے ان کے پردے نیکیوں سے
بھاری ہوں گے، نیکیاں ہوگی، وہ نیک لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ ہمارے پاس یہ نیکیاں یہی کہاں، برے پریشان ہوں گے کہ ہمارے پاس نیکیاں آئی کہاں سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں بتاتا ہوں، حضور جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بظاہر دنیا میں تو نیک ہوں گے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے والے، اپنے مسلمان بھائی کی بدگوئی کرنے والے، پیر کے پیچھے برائیاں کرنے کی وجہ سے اللہ نے ساری ان کی نیکیاں اس شخص کے کھاتے میں ڈال دی جس کی یہ برائی کیا کرتے تھے۔ کل قیامت کے روز یہ خالی ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اے حاجی حج کرنے والا، اے نمازی نماز ادا کرنے والا، اے زکات دینے والے، یہ جناب والا نفلی حج کرنے والے، یہ جناب نفلی عمرہ کرنے والے، یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ان کو خالی ہاتھ اٹھائے۔ کس قدر عبرت کا مقام ہے، خدا کا مقام ہے۔ آپ نے سنا کہ بادشاہ کی غیبت سننے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خواب کے اندر تنبیہ فرمائی، متنبہ فرمایا کہ خبردار غیبت کے اندر شامل ہو، غیبت کرنے کے اندر آپ بیٹھیں، اور بالخصوص خواتین ان معاملات میں زیادہ یہ شامل ہوتی، اور کل قیامت کے روز سب سے زیادہ دوزخ میں جن کی تعداد ہوگی وہ عورتوں کی ہی ہوگی۔ اس سلسلے میں اپنی زبان کو لگام دی جائے اور وہ بولا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور جان احمد نے فرمایا من صمت فقد نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ یہاں میں ضمن یہ بات آئی تو میں عرض کرتا چلا گیا۔ اب بات آتی ہے غیر خائی کی، تو اپنے مسلمان بھائیوں کی، چونکہ یہ میں نے رسول خدا کتاب اللہ اور کتاب اللہ اور رسول خدا کے بعد دین خیر خائی ہے عامت المسلمین، بادشاہ ہو گئے اور علماء ہو گئے، ائمۃ المسلمین ہو گئے، ان کے لیے خیر خائی ہے۔ ان کے حق پر یہ حقوق ہے علماء کے، مفتیان اکرام کے، اصحاب فتاوا کے، جو لوگ مفتیان اکرام فتاوا جات دیتے ہیں، آپ پر حق ہے ہم ان کی قدر کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں، کہ جو صحیح العقیدہ عالم ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار العلماء فقد زارنی، جس نے صحیح العقیدہ عالم کی زیارت کی گویا اس نے مجھ محمد کی زیارت کی ہے، اور من جلس العلماء فقد جلسنی، جس نے صحیح العقیدہ سچے عقیدے والے علماء کی مجلس اختیار کی گویا ایسا ہے کہ وہ مجھ محمد کی مجلس میں بیٹھا ہے۔ تو ان لوگوں کی قدر، ان کی تعظیم، ان کی توقیر ہم پر لازم واجب ہے کہ آپ ان کی تعظیم و توقیر کریں، بس صبر و علم دین۔ علماء فرماتے ہیں اگر عالم دین بدعمل ہے، یعنی آپ کے سامنے داڑھی کاٹتا ہے، کلین شیو کروا دیتا، بے نمازی ہے، بدکلام ہے، طلب کلامی کرنے والا، بدتمیز ہے، فرمایا پھر بھی نمازی سے بھی افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صبر ہے علم دین کا، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے نزدیک وہ پھر بھی افضل ہے، اس لیے کہ اس کے سینے کے اندر قرآن، اس کے سینے کے اندر اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے۔ بس صبر علم دین اس کی تذلیل نہیں کی جائے گی، اس لیے ایسے کی تعظیم بھی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ فاسی کے بولے ہیں، لیکن اس کو اس وجہ سے حقیر جاننا کہ وہ عالم دین ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ نے لکھا صلحاء ہو، علماء ہو، پیران طریقت ہو، تو ان کا اللہ کا رسول فرماتے ہیں ہم پر، عامت المسلمین پر حق ہے کہ یہ ان لوگوں کی قدر تعظیم توقیر کریں۔ اب رہا اس زمن میں آگے چل کر آخری جو بات رسول اللہ نے فرمائی، میں نے یہ مسلم شریف سے آپ کو پڑھ کر حدیث سنائی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین النصیحہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ، یہ دین خیر خائی ہے اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اور عامت المسلمین یعنی ائمۃ المسلمین اور عامت المسلمین کے لیے، یعنی بادشاہ کے لیے، علماء کے لیے، مفتیان اکرام کے لیے اور عام مسلمان کے لیے دین خیر خائی ہے۔ تو عام مسلمان کا یہ کہ آپس میں اخلاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، آپس میں پیار محبت محبت کے ساتھ ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، آج کا دور فتنے کا دور ہے،
آج کا دور یہ پرفتن دور ہے اور ہر ایک دوسرے کا حق مارے جا رہا ہے، ہر ایک دوسرے کے حق کو کھا رہا ہے۔ میں بالخصوص تاجروں کا ذکر کرتا چلوں گا کہ روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے بہترین کسب معاش کیا ہے؟ یعنی معاش کا اصول کیا ہے کہ میں کس طرف جاؤں رزق حلال کمانے کے لیے، تجارت کروں، نوکری کیا کروں میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین تجارت صنعتیں کھیتی باڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، مرآت المنازل کے اندر اس کی شرح میں مفتی حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صنعتوں کے اندر کاروبار ہو، کھیتی باڑی ہو، رسول اللہ نے اس کو پسند فرمایا۔ اب تاجر اللہ کپڑے کی تجارت بڑی محبوب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمائی اور سب کو پتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصادقین والشہداء۔ رسول اللہ فرماتے ہیں سچا باعمل تاجر کل اللہ رب العالمین کے انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کل قیامت کے روز ایسا تاجر انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نیکی کرنے والا، پرہیزگاری اختیار کرنے والا باعمل تاجر کل قیامت والے دن اللہ کے نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور اولیاء العظام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اللہ والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کل اسے عظیم مراتب دیے جائیں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہر تاجر پھانسی کو فاجر کر دوزخ میں جائے گا، لیکن وہ تاجر جو اللہ والا ہوگا، نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اپنے مال کے اندر جو خامی ہوگی وہ بتا کر بیچے گا، اپنے مال کے اندر جو کمی ہوگی وہ اگلے کو ہائلائٹ کر کے بتائے گا، اپنے مال کی بے جا تعریفات کے پل نہیں باندھے گا، یہ اتنا ہے جی، میں کہتا ہوں یہ بڑا خوبصورت ہے، میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا ہے، آپ لے جائیں، گارنٹی ہے، نہ چلا تو واپس لے آئیے گا۔ لیکن جب واپس لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز ایک بار لے کے چلے جائیں وہ واپس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صادق تھے، کتنے سچے تھے، کتنے وفادار عہدے کے پاسدار تھے۔ آج تو حالت یعنی وفا جس کو کہا جاتا ہے عہد کے لحاظ سے، اپنے وعدے کے لحاظ سے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تاجر ہو، عام مسلمان ہو، ہر لحاظ سے نیچے سے لے کر اوپر طبقہ تک، حکومت کے وزراء ہوں اور سرکاری طبقات ہوں یا جو بھی، اللہ ماشاءاللہ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، سارے کئی اچھے بھی ہیں، لیکن جو نہیں ہے ان کی بات ہائلائٹ کر رہا ہوں کہ جو وعدہ خلافی تجارت کے اندر ہو، ہر لحاظ ہر اللہ کا آپ دیکھ لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عظیم واقعہ ہے کہ کسی شخص نے کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا کچھ سامان لے کے آتا ہوں، میں کچھ رقم لے کے آتا ہوں، آپ یہیں کھڑے رہیں، میں آپ کو دوں گا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج کھڑے رہے اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے حضور کو 3 دن گزر گئے وہاں، حضور 3 دن وہاں کھڑے رہے، وہ شخص واپس نہ آیا، کہیں واپس اسے یاد آیا، 3 دن کے بعد دوڑتا ہوا آیا اور آ کر حضور کے سامنے پیش ہوا۔ حضور عام جیسا بندہ ہوتا تو جڑن پڑتا، پھٹ پڑتا اور کہتا ہوئے اللہ کے بندے تو نے مجھے شدید، تو نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، کیا پتا ہم جیسا بندہ جذباتی ہوتا تو لڑ پڑتا۔ لیکن رسول اللہ کا فرمان سنو، رسول کا انداز دیکھو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوان تو نے مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے سوا حضور نے کوئی جملہ نہیں ارشاد فرمایا۔ اسے کہتے ہیں سچا تاجر، صدق و وفا والا، امانت داری والا۔ آج المیہ ہے وطن عزیز کے اندر، وہ مسلم ممالک کے اندر، مسلم اسٹیٹس کے اندر، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو تاجر حضرات ہیں ان کو علم دین سے شغف نہیں، ان کو علم دین سے وابستگی نہیں، وہ جو اصول تجارت ہے، تجارت کے اصول ہیں، بنیادی ان کے اوپر فرائض انہوں رکھتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، بے فاصل کب ہوتی ہے، وہ تمام تجارت کے جو اصول ہیں وہ ان کو خبر ہی نہیں اس کی۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے بازار کے اندر مدینہ میں تشریف لائے اور آ کر
آپ نے بازار کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیکنگ فرماتے تھے اور حضرت عمر بھی حضور کے نقشے قدم پہ چلتے تھے. رسول اللہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف فرما, میں ان کے ساتھ تھا, بازار میں آئے, آپ تاجروں کی تجارت کا مال چیک کرتے تھے, یہ مال بیچتا کیسے, اس کا مال کیسا ہے, یہ مال کیسا بیچ رہا ہے, میرے مسلمان امتیوں کو یہ مال دیتا کیسا ہے. اور رسول اللہ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ آئے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے غلے کو دیکھا, غلے کے اندر پورا ہاتھ ڈالا, اندر چلا گیا ہاتھ, اور آپ نے جب ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ گلا محسوس ہوا. آپ نے فرمایا اوپر تو خشکی ہے, نیچے تری کیوں ہے. اس نے کہا نیچے کچھ بارش کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے گلا ہو گیا تھا, اس لیے نیچے سے گلا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ نبی رحمت چیک کر رہے ہیں, رحمت والے نبی, لیکن یہاں حضور نے جلال کے ساتھ غصہ فرمایا, فرمایا خبردار ایسا مال میرے بازار میں بیچا دوبارہ. اگر گیلا مال تھا تو وہ سامنے رکھتا, تاجر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی تجارت کا مال سامنے رکھ کر اس کے اندر کمی پیشی جو ہے ہائی لائٹ کرے اور اگلے گاہک کو بتائے کہ یہ اس کے اندر کمی ہے, یہ اچھا ہے, یہ نیگیٹو ہے, یہ پوزیٹو ہے. یہ تاجر پر لازم ہے. اور آپ کے سامنے جو میں بیان کر رہا ہوں اس بیان کو سامنے رکھیں اور آج کے تاجروں کے واقعات, آج کے تاجروں کی تجارت کو سامنے رکھیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے عظیم صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بازار میں تشریف لاتے ہیں اور اعلان, آپ نے چیکنگ کا اعلان فرمایا, تو چیک کر رہے ہیں, ادھر دکان دیکھی, ادھر اس سے پوچھے مسائل, سبزیاں فروٹ نہیں چیک کر رہے, مسائل پوچھ رہے. ہاں بھائی بے فاصل کب ہوتی ہے, تجارت کے اصول کے اوپر گفتگو فرما رہے. ایک بندے تک پہنچے, اس سے پوچھا بے کے بارے میں, تجارت کے بارے میں. اس سے آگے سے مسائل کے اندر اس نے چون چراغ کی. تجارت مجھے چونکہ تاجر تھا تو فرض علوم کا اسے آنا ضروری تھا, اور دو عمر کا تو بالکل زیادہ ضروری ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ مسائل ہے تجارت کے, تم بتاؤ تمہیں کیا خبر ہے. اس نے چون چراغ کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نہیں کہا ہو آج کے بعد میں دوبارہ واپس آؤں گا, تجھے آنا چاہیے نا. فرمایا باہر نکالو مرغی سے. شرطے سپاہیوں نے باہر نکالا, مین این چوک کے اندر لایا, اور چوک کے اندر لا کر عمر نے اپنے در فاروقی کے ساتھ اسے توڑے بسائے اور فرمایا اب اسے میرے فلاں درسگاہ میں لے جاؤ, جب یہ عالم بن جائے, فقیہ بن جائے, تجارت کے اصول پڑھ لے, سمجھ لے, پھر اسے دکان پر لے آنا. اس مسئلے کو سامنے رکھیں اور آپ کے تعلق کے واقعات سامنے رکھیں. اور قاری صاحب تعویذ دے جی, کیوں جی, وہ کاروبار کے اندر بڑی آزمائش ہو گئی ہے. وہ بھائی آپ نے تجارت کے اصول کے اندر کیا سیکھا, آپ تجارت آپ کو حلال کی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, آپ کو پتا ہے. جب پتا ہی نہیں تو آپ خرید و فروخت کے اندر اگر حرام آ رہا ہے, وہ اللہ اکبر جل شانہ جو کھانے والا, لینے والا ہے, دینے والا ہے, دونوں مجرم ہے اس کے اندر. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو لے رہا ہے جا کر گاہ تو یہ تو بچارا معذور ہے, اسے پتا ہی نہیں جی. اس پر بھی لازم ہے کہ اصول پڑھے. میں کہتا ہوں دین بڑا وسیع ہے, بدقسمتی میری ہے, بدقسمتی آپ کی ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھا ہی نہیں, رسول اللہ کے دین وسیع دین کو سیکھا ہی نہیں. اب یہ تو ایک موضوع میں لے کے تجارت میں چل رہا ہوں, ابھی خیر خواہ امت کا وہ ٹاپک بالکل باقی رہ گیا. اتنا وسیع دین ہے لیکن ہم نے سیکھا نہیں بدقسمتی کے ساتھ. میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں یہ جو مال حضور نے چیک کیا اور یہ بہترین عمل سامنے آیا, اب یہاں لازم ہے کہ جو اس طرح کے فوڈ کے اتھارٹی کو یعنی فوڈ چیک کرنے والی کمپنیز ہیں, ان کی یہ ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ چیک کریں کہ دودھ کیسا آ رہا, وہ دہی چیک کریں کہ دہی کیسا بیچا جا رہا, وہ مال تجارت کے اندر کریانہ سٹور سے لے کر مال تک چیکنگ کریں کہ کیا چیز کیسی بیچی جا رہی ہے, تجارت کیا ہو رہی ہے, تاجر کیا چیز کیسی بیچ رہا. کہ رسول اللہ کا عمل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز, چائے, چینی, پتی, ہر لحاظ سے جو چھوٹی چھوٹی اشیاء ہیں, اشیاء فروش, روزہ, عمرہ کے موقع میں استعمال ہونے والی ان اشیاء کو بھی چیک کرنا ایک جو ذمہ دار ہے, حکومت کا وزیر ہے یا اس کے نیچے ماتحت افسران ہیں, ان پر ڈیوٹی ہے, وہ پیسے تنخواہ لیتے اسی چیز کی. تو اگر یہ رسول اللہ کے فرامین اور یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اگر یہ ایک محلے کے اندر لگ جائیں,
یہ ایک شہر کے اندر لگ جائے خدا کی قسم وہ جنت کا گوارا بن جاتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے اصول رکھے شریعت کے، یہ صحیح مسلم شریف سے، یہ میں نے اعلان تو بڑا زور و شور سے کیا تھا، بدقسمتی سے اتنی تعداد آئی، رولا یہی ہے کہ سیکھنا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، تو پھر یہ آرام کھائیں گے۔ تو ہم نے یہ ذمہ داری تھی میری کہ میں تجارت کے اصول اور تجارت کے اندر جو بیع فاسد اس کے اصول میں نے ابتدا و اول آخر میں نے بیان کر دیے، جس نے سن لیے پڑھی نہ سنے وہ دوبارہ پوچھنا چاہتے ہوں، یہ خادم حاضر ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عرض کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 8 ستمبر انشاءاللہ آنے والا جمعہ جو ہوگا اس میں انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے 27-28 حدیث نبویہ کی روشنی میں جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے اس کو انشاءاللہ پیش کیا جائے۔